درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب التیمم هو لمحدث وجنب وحائض ونفساء لم يقدروا على الماء، أي على ماء يكفي لطهارته، حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضؤ عندنا خلافا للشافعي۔ باب التیممی، تیمم کا باب۔ اصل عبارت ہے ھذا باب فی احکام التیمم، یعنی یہ باب تیمم کے احکام کے بیان میں ہے، یہ باب تیمم کے احکام میں ہے۔ اس باب میں تیمم کے تعلق سے جو مسائل ہیں انہی تمام مسائل کو اس میں بیان کیا جائے گا، یعنی تیمم کے تمام احکام اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ تو ماتن علیہ الرحمہ نے تیمم کو وضو کے بعد اور غسل کے بعد بیان کیا۔ ماتن علیہ الرحمہ نے وضو اور غسل کے بیان کو مقدم کیا اور تیمم کے بیان کو مؤخر کیا۔ اس تقدیم و تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، اس تقدیم و تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ نے وضو اور غسل کو مقدم اور تیمم کو مؤخر کیا قرآن پاک کی اتباع پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن پاک میں جو وضو اور غسل تیمم کو بیان کیا گیا ہے وہ بعینی اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں پہلے وضو کو بیان کیا گیا، اس کے بعد غسل کے احکام کو بیان کیا گیا، اس کے بعد تیمم کے احکام کو بیان کیا گیا۔ تو قرآن پاک کی اتباع پیروی کرتے ہوئے ماتن علیہ الرحمہ نے وضو اور غسل کے بیان کو مقدم کیا اور تیمم کے بیان کو مؤخر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو اور غسل میں چونکہ پاکی جو حاصل کی جاتی ہے وہ پانی سے حاصل کی جاتی ہے، تو طہارت بالماء وہ اصل ہے اور طہارت بالتراب یہ فرع ہے۔ تو اس لیے بھی وضو اور غسل کو مقدم کیا اور تیمم کو مؤخر کیا۔ قیاس اسی بات کا متقاضی ہے، مقتضی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وضو اور غسل جو ہے وہ اصل ہے اور تیمم جو ہے خلیفہ ہے، تابع ہے۔ اور اصل اور خلیفہ میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اصل جو ہے مقدم ہوتا ہے اور خلیفہ مؤخر ہوتا ہے، یعنی وضو اور غسل گویا جو ہے وہ متبوع ہے اور تیمم جو تابع ہے، اور تابع جو ہوتا ہے وہ متبوع کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وضو اور غسل مقدم کیا گیا اور تیمم کو مؤخر کیا گیا۔ تو آپ نے تقدیم و تاخیر کی وجہ سمجھ لی، تو اب آئیے اب ہم تیمم کے لغوی اور شرعی معنی کو سمجھتے ہیں۔ تیمم کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے؟ تو سنیں، حاشی میں کہہ رہے ہیں کہ تیمم کا لغوی معنی کیا ہوا؟ لغت القصد مطلقاً، کہ تیمم کا لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں، اور تیمم کا شرعی معنی کیا کہہ رہے ہیں؟ وشرعاً قصد الصعید الطاہر للتطہیر۔ تیمم کا شرعی معنی یہ ہے کہ پاک قصد الصعید التطہیر، یعنی پاک مٹی کا قصد کرنا، ارادہ کرنا للتطہیری، پاکی حاصل کرتی۔ تو تیمم کا لغوی معنی ہوا قصد و ارادہ،
اور شرعی معنی ہوا پاک مٹی کا ارادہ کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے. ہوا لمحدث و جنوب و حائض، ہوا کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ تیمم کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی وہ تیمم کس کے لیے؟ محدث کے لیے ہے، اور جنوب کے لیے، حائض کے لیے، نفسا کے لیے. محدث کس کو بولتے ہیں؟ محدث جس پر وضو لازم ہو، جنوب جس پر غسل لازم ہو، آمزی کہ وہ غسل انزال کے ذریعے سے ہو یا وطی کے ذریعے سے ہو، حائضہ یعنی حیض والی عورت، نفسا حاشمی طرح ہیں ذات النفاس هو الدم الخارجی بعد الولادہ، یعنی وہ عورت کے بچے کی پیدائش کے بعد جس کے رحم سے خون نکلتا ہے اس کو نفسا کہا جاتا ہے. تو محدث کس کو بولتے ہیں؟ محدث حدث اصغر والے کو بھی بولتے ہیں، حدث اکبر والے کو بولتے ہیں. یعنی محدث کا اطلاق حدث اصغر والے پر بھی ہوتا، حدث اکبر والے پر بھی ہوتا. تو یہاں پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ ہوا لمحدث و جنوب، جب محدث کا اطلاق حدث اصغر پر بھی ہوتا ہے، حدث اکبر بھی ہوتا ہے، حدث اکبر والے پر بھی ہوتا ہے، تو جنوب کو الگ سے بیان کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں تھی. کیونکہ جب محدث کا اطلاق حدث اصغر حدث اکبر دونوں پر ہوتا ہے تو جنوب محدث میں شامل ہو گیا، جنوب کی شمولیت محدث میں ہو گئی، کیونکہ محدث کا اطلاق حدث اکبر پر بھی ہوتا ہے. تو جب محدث کا اطلاق حدث اکبر بھی ہوتا ہے اور جنوب بولتے ہیں حدث اکبر والے کو، تو جنوب جو ہے محدث میں ہی شامل ہے. جب جنوب محدث میں شامل ہے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی. تو اس کی وجہ سے انہیں الگ سے بیان جنوب کو اس لیے کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ابتدا میں اختلاف ہوا تھا اس بات کو لے کر کے کہ جنوب کے لیے تیمم جائز ہے یا تیمم ناجائز ہے. بعض صحابہ نے کہا جائز ہے، بعض صحابہ نے کہا ناجائز ہے. لیکن بعد میں تمام صحابہ کرام کی اتفاقی رائے یہ ہوئی، یعنی متفق علیہ رائے یہی ہوئی کہ جنوب کے لیے بھی تیمم جائز ہے. تو لہذا اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے یا اصح قول کو واضح کرنے کے لیے، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے محدث کو الگ بیان کیا، جنوب کو الگ بیان کیا. تو هو لمحدث وجنوب وحائض ونفساء لم يقدروا على الماء، تو وہ تیمم محدث کے لیے ہیں اور جنوب کے لیے ہیں اور حائض کے لیے ہیں، نفساء کے لیے. کب؟ جب یہ قادر نہ ہو علی الماء، پانی پر. یعنی محدث کے لیے جتنا پانی کفایت کرتا ہے، جتنے پانی سے وضو کر سکتا اتنا پانی اس کے پاس نہ ہو تو تیمم کرے. اسی طریقے سے جنوبی کے لیے جتنا پانی کفایت کرتا ہے اتنا پانی اس کے پاس نہ ہو تو جنوبی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ تیمم کرے، تیمم اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح حائضہ عورت کے لیے جتنا پانی اس کے لیے کفایت کرتا ہے، حائضہ کے پاس اتنا پانی نہ ہو کہ جو اس کے غسل کرنے کے لیے کافی ہو، اتنا پانی حائضہ کے پاس بنا ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جائز ہے، اس کے لیے تیمم کرے. اسی طرح نفسا کے پاس بھی اتنا پانی نہ ہو، جتنا پانی نجاست کو دور کرنے کے لیے کفایت کرتا ہو اتنا پانی اس کے پاس نہ ہو تو نفسا بھی کیا کرے؟ تیمم کرے. تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے. تو وہ تیمم محدث کے لیے ہیں، جنوب کے لیے، حائضہ کے لیے، نفسا. کب؟ لم يقدر الماء. تو اس میں ایجاد حذف ہے. ایجاد حذف یعنی استعمال اس پر مقدر ہے، اس میں مقدر ہے، یعنی الا استعمال الماء، کہ وہ تیمم محدث، جنوب، حائضہ، نفسا کب؟ جبکہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. چونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی تو ہے لیکن وہ استعمال پر قادر نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ مریض ہے اور اگر وہ پانی تو ہے لیکن پانی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے مرض بڑھنے کا خوف ہے، اتنا یہ سخت سردی ہے، اعضاء تلف ہو جائیں گے. اتنا اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے مرض جو ہے اس کا بڑھ جائے گا اور اس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کرے. تو ایسے شخص کے لیے جبکہ مرض بڑھنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے. اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں
پانی تو موجود ہے لیکن کوئی درندہ ہے، کوئی سانپ ہے پانی کے پاس موجود ہے، اگر وہ پانی لینے کے لیے جائے گا نل کے پاس یا کنویں پر جائے گا، کنویں میں جائے گا یا دریا میں پانی لینے کے لیے جائے گا تو سانپ جو کاٹ لے گا، یا شیر جو اس کو اپنا لقمہ بنا لے گا، اپنی غذا کا لقمہ بنا لے گا. تو یہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ پانی تو موجود ہے، پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ پانی کے پاس موجود ہے، یعنی کنواں موجود ہے لیکن کنویں میں بالٹی نہیں ہے، رسی ڈول نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی نکال نہیں سکتا. وہ جب کنویں کے پاس کنویں پر جب ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے تو وہ کیسے نکالے گا پانی؟ تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہے. تو یہاں پر استعمال مقدر مانیں گے. ہوا لمحدث و جنوب و عائد و نفساء، تو وہ تیمم محدث کے لیے ہے اور جنوب کے لیے ہے، جنوبی کے لیے ہے اور حائض عورت کے لیے ہے، نفساء عورت کے لیے. کب لم یقدر علی الماء، یعنی وہ جب پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. ای کہہ رہے ہیں علی ماء یکفی لطہارتہ حتی اذا کان للجنوب، یعنی علی مائن، ایسے پانی پر، یہ بعد والا جملہ اسی کی صفت آ رہا ہے، یکفی لطہارتہ، یعنی ایسے پانی پر جو پانی کفایت کرتا ہو، کافی ہو اس کی طہارت کے لیے. یعنی جنوبی کے لیے یا محدث کے لیے، حائضہ کے لیے اتنا پانی نہیں ہے جو ان کی طہارت کے لیے کافی ہو، تو ایسی صورت میں ان کے لیے تیمم جائز ہے. حتی اذا کان الجنوب ماء یکفی للوضوء لا للغسل یتیمم ولا یجب علی التوضؤ عندنا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جنوبی شخص ہے اور اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ وہ پانی وضو کے لیے تو کفایت کرتا ہے لیکن غسل کے لیے کفایت نہیں کرتا. یعنی اتنا پانی ہے کہ اس پانی سے وضو تو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تیمم کرے، وضو اس پر ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جب پانی ناکافی ہے، ناکافی کی صورت میں ہمارے نزدیک اس پر وضو واجب نہیں ہے بلکہ غسل کا تیمم کر لے، وضو اس پر واجب نہیں. اچھا، جب اتنا پانی اس کے پاس ہے کہ وضو تو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وہ جنوبی شخص ہے، تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ جنابت کا صرف تیمم کر لیں، وضو اس پر واجب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حدث اکبر کا جب تیمم جب پا لیا گیا تو حدث اصغر اس میں خود بخود شامل ہو گیا. جب حدث اصغر حدث اکبر میں جب شامل ہو گیا تو اس لیے ہمارے نزدیک وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شخص جنوبی شخص ہے اور وہ حدث اکبر والا شخص ہے اور وہ غسل کر لے تو بعد میں اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدث اکبر جب حدث اصغر جو ہے حدث اکبر میں پا لیا گیا. لیکن اگر حدث اکبر والا ہے اور وہ حدث اصغر کا ازالہ کرے، حدث اصغر میں وضو کرے، جنوبی شخص ہے اور حدث اکبر کو اس نے دور نہیں کیا ہے اور حدث اصغر کو دور کر رہا ہے، یعنی وضو کر رہا ہے، تو یہ حدث اصغر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ازالہ حدث اصغر یہاں پر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں، اگر حدث اکبر اس نے دور کر لیا ہے، یعنی اس نے کر لیا ہے، تو اب حدث اصغر کو زائل کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حدث اکبر پا لے گا. اس لیے ہمارے نزدیک جب اتنا پانی ہے کہ اس سے وضو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، تو غسل کے لیے جب اس نے تیمم کر لیا تو وضو ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے. برخلاف امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ جتنا پانی اس کے پاس ہے، ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اس پانی کو بچا کر کے اپنے پاس رکھے گا، محفوظ رکھے گا، اس لیے وہ اس کے پاس اس کو کام آ سکتا ہے، پانی بچا کر رکھے اور جنابت کے لیے تیمم کر لیں، وضو اس پر واجب نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک جتنا پانی ہے وہ اتنا پانی جو ہے استعمال کرے گا، جتنا پانی اس کے پاس ہے
اتنا پانی وہ اعضاء کو دھونے میں استعمال کرے گا، باقی اعضاء کے لیے تیمم کرے گا۔ یہ امام شافعی اور استدلال پیش کرتے ہیں امام شافعی اس سے کہ مثال کے طور پر جیسے کوئی برہنہ شخص ہے اور اس کے پاس کپڑا ہے، تو جتنا چھوٹا سا کپڑا ہے تو اپنی سطر کو جتنا چھپا سکتا ہے اس کپڑے سے اتنا چھپانا واجب ہے، اس سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدن اگر ناپاک ہے یا کپڑا ناپاک ہے اور تھوڑا سا پانی ہے تو اس پانی سے بدن کی نجاست جتنی دور کر سکتا ہے وہ دور کرے، یا کپڑے پہ سے جتنی نجاست دور کر سکتا ہے اس پانی سے وہ دور کرے۔ ان کے نزدیک یہ دلیل ہے امام شافعی کے نزدیک۔ اور ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جب حدث اکبر کے لیے جب جنابت کے لیے تیمم کر لیا تو اب حدث اصغر جو اس میں پالے گا اس میں وضو ضروری نہیں ہے۔ اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق۔ یہاں پر اما شرط ہے، فا جو ہے اس کا جواب تعلیل کے لیے ہے، اور مع جو ہے اچھا حتی اذا كان جنوبی ترجمہ سنیں کہ جب جنوبی کے لیے کافی ہو، معاون جب جنوبی کے لیے پانی ہو، کتنا پانی؟ یکفی الوضو جو کافی وضو کے لائق، غسل کے لیے نہیں، تیمم کرے گا، ولا یجب علی التوضؤ اور وضو اس پر ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے۔ صورت مسئلہ آپ نے مکمل طور پر سن لی، برخلاف امام شافعی کے اختلاف بھی آپ نے سن لیا۔ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، یجب الوضوء۔ یہاں پر بظاہر یہاں پر اگر مع کو ساتھ کے معنی میں مانے تو یہاں پر ایک خلل پیدا ہوگا۔ وہ خلل یہ پیدا ہوگا کہ رہا یہ کہ جب جنابت کے ساتھ ایک ایسا حدث ہو جو وضو کو واجب کرتا ہو تو اس پر وضو واجب ہے، تو اس سے پتہ یہ چلے کہ جنابت دو طرح کی ہے۔ ایک جنابت وہ ہے کہ جس کے ساتھ حدث پائی جاتی ہے، ایک جنابت وہ جس کے ساتھ حدث نہیں پائی جاتی ہے۔ تو معنی میں یہاں پر سمجھنے میں بھی فہم و ادراک کے اعتبار سے خلل پیدا ہوگا۔ تو یہاں پر مع جو ہے بعد کے معنی میں لیں گے، مع کو کس کے لیں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جب جنابت پائی جائے گی تو حدث تو اس کے لیے حدث تو لازمی ہے اس کے لیے، یعنی جب جنابت پائی جائے گی تو حدث اصغر تو اس کے اندر پایا جائے گا لازماً، اور ماں کو ساتھ کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ معنی اس کا خلل جو ہے عبارت میں یہ پیدا ہوا کہ ایک جنابت وہ جس کے ساتھ حدث پایا جاتا، ایک جنابت وہ جس کے ساتھ حدث نہیں پایا، حالانکہ جنابت جب پائی جائے گی تو حدث اصغر تو اس کے لیے لازمی ہے۔ یہاں پر مع کو بعد کے معنی میں مانیں گے، اور بعد کے بعد ایجاد حذف یعنی تیمم کو محذوف مانیں گے۔ اب عبارت یہ ہوگی کہ جنابت کا تیمم کر لیا، ٹھیک ہے، جنابت کا جب تیمم کر لیا اس کے بعد اگر حدث لائق ہوتا ہے تب تیمم جنابت کے لیے بالاتفاق، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں، امام شافعی کے میں بھی کوئی، امام شافعی امام اعظم دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، دونوں کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ جنابت کا تیمم کرنے کے بعد اگر حدث لائق ہوتا ہے تو حدث یعنی جنابت کا تیمم کرنے کے بعد حدث اگر ایسا لائق ہو جو وضو کو واجب کرے تو اس پر وضو واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی صورت میں ہوگا جبکہ مع کو بعد کے معنی میں مانے اور اس کے بعد تیمم محذوف مانے۔ اب دیکھیں اما اذا كان مع الجنابة حدث، رائے کہ جب جنابت کا تیمم کرنے کے بعد حدث ہو، کانا کا اسم ہے یہ حدث ہو، اور یوجب الوضوء یہ صفت بننے یہ حدث کی، حدث ہو ایسا حدث یوجب الوضوء جو وضو کو واجب کرنے والا ہو، یجب علی الوضوء تو اس پر وضو واجب ہے، فالتیمم للجنابۃ بالاتفاق تو تیمم جو ہے جنابت کے لیے بالاتفاق ہوگا، یعنی تیمم جو ہوگا وہ جنابت ہی کے لیے ہے بالاتفاق، اور اس کے بعد اگر کوئی حدث پایا جاتا ہے تو اس پر وضو واجب ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمُحْدِثِ مَاءٌ يَكْفِي لِغَسْلِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ أَيْضًا۔ اب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رہا یہ کہ جب محدث کے لیے ایسا پانی ہو
جو کافی ہو لغسلی بعض اعضاء، اس کے بعض اعضاء کو دھونے کے لیے، تب بھی اختلاف ثابت ہے. یعنی محدث اصغر ہو یا محدث اکبر ہو، ہمارے نزدیک یہ کہ محدث اصغر یعنی جس کو وضو کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس سے وہ کچھ اعضاء کو دھو سکتا ہے اور کچھ اعضاء کو دھو نہیں سکتا، تو ہمارے نزدیک یہ کہ اس پانی کو بچا کر کے رکھے گا اور اعضاء کو نہیں دھوگا، تیمم کرے گا ہمارے نزدیک. اسی طریقے سے محدث اکبر ہے، یعنی کچھ اعضاء ہیں جن کو دھو سکتا ہے اور کچھ اعضاء جو ہیں نہیں دھو سکتا، تو امام شافعی کے نزدیک یہ جو اعضاء ہیں ان کے لیے پانی کو استعمال کرے گا اور باقی اعضاء پر مٹی جو ہے ملے گا. اور ہمارے نزدیک یہ کہ پورا تیمم ہی کرے گا. جب پانی کے لیے، جب غسل کے لیے اور وضو کے لیے جب پانی کفایت نہ کرتا ہو تو ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کچھ اعضاء سے کچھ پانی سے اعضاء کو دھو لے، باقی پر جو ہے مٹی مل لے. یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں. لبعدہ میلا، لبودی کا تعلق جو دیکھو اس سے ہوگا لم یقدر سے. اب متن دیکھیں، تیمم وہ محدث کے لیے، جنوبی کے لیے، عائف کے لیے، نفسا کے لیے جب وہ قادر نہ ہو پانی پر. لام تاری لیا، لبودی میں لام جو لام تاری لیا، پانی پر قادر نہ ہو. کس وجہ سے؟ لبعدی میلن، یعنی ان میں سے کسی ایک کے ایک میل دور ہونے کی وجہ سے. ان میں سے کسی ایک کے، یعنی محدث یا جنوب یا حائضہ نفسا، ان میں سے کسی ایک کے بھی ایک میل دور ہونے کی وجہ سے. اب میل کتنا کہنا ہے؟ المیل ثلث الفرسخی، فرسخ بولتے ہیں، فرسخ جو فرسخ بولتے ہیں 3 میل سے زائد حصے کو. المیل ثلث الفرسخی، میل جو ہے فرسخ کا تہائی حصے کو کہتے ہیں. میل کس کو بولتے ہیں؟ فرسخ کے تہائی حصے کو. اور فرسخ جو فرسخ کس کو بولتے ہیں؟ فرسخ بولتے ہیں 3 میل سے زائد حصے کو. اور 1 میل کتنا ہوا؟ ایک فرسخ کا تہائی حصہ، قریب قریب مان کے چلو 1.25 کلو 1.5 کلومیٹر دور ہوگا، تقریباً 1.5 کلومیٹر دور، 1.25 کلومیٹر دور، قریب قریب. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا 1 میل ہے 3,000 ذراع و 500 الی 4,000. اور یہ بھی کہا گیا 1 میل یعنی 3,500 گز سے لے کر کے 4,000 گز تک. 1 میل کتنا ہے؟ 3,000 گز سے لے کر کے یعنی 3,500 دراز کو آلافی ذراع و 500، 3,500 گز سے لے کر کے 4,000 گز تک. وما ذکرہ ظاہر، وما ذکرہ یہ ما موصول اور ذکر اس کا صلہ جو ہے موصول میں صلے سے ملے گا مبتدا، ظاہر روایت کی خبر ہے. کہہ رہے وما ذکرہ جو ذکر کیا گیا وہ ظاہر روایہ ہے. یعنی لبعدی میل، جو متن میں جو لبعدی میل جو ذکر کیا گیا یہی ظاہر روایہ کہ چاروں طرف سے 1 میل ہو، یعنی بائیں دائیں آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی ہر چاروں طرف سے 1 میل تک، 1 میل تک پانی نہیں ہے تو تیمم ان کے لیے جائز ہے. یہی جو ہے ظاہر روایہ، متن میں جو ہے ظاہر روایہ یہی کہ چاروں طرف سے 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا. 1 میل تک پانی نہ ہو تو ان کے لیے تیمم جائز ہے. وفی روایت الحسن، اور امام حسن کی روایت میں یہ ہے کہ انما یکون معتدا اذا كان في طرف غیر قدامی حتى يسير میرا ذهابا ومجيئا. امام حسن کی روایت میں یہ کہ امام حسن کہتے ہیں کہ 1 میل انما یکون معتدن، کہ بے شک 1 میل شمار ہوا کب؟ جبکہ فی اذا کان فی طرف غیر قدام، جبکہ آگے کے حصے میں نہ ہو، یعنی آگے کے طرف کے علاوہ میں 1 میل جو ہے شمار ہوگا. کیونکہ وہ دائیں جانب جائے گا، بائیں جانب جائے گا تو 2 میل تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ جس جگہ پر وہ موجود ہے اس جگہ سے جائے گا پانی لینے کے لیے تو 1 میل تک گیا، پھر دوبارہ وہاں پر واپس آ رہا تو 2 میل ہو جائے گا. اسی طرح پیچھے جائے گا تب بھی 2 میل ہو جائے گا، دائیں جائے گا پیچھے، دائیں جائے گا بائیں جائے گا
پیچھے جائے گا 1 میل ہو جائے گا. تو دائیں بائیں پیچھے کے کا اعتبار کرتے 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن کیونکہ آگے تو وہ جا ہی رہا ہے تو پیچھے تو لوٹ کر آئے گا نہیں، تو آگے کی طرف جائے گا تب 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا، اور پیچھے جائے گا دائیں بائیں جائے گا تب 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ جس جگہ پر ہے جائے گا واپس آئے گا 2 میل تو ہو ہی جائے گا. کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں انما یکون متدن، بے شک وہ 1 میل شمار کیا جائے گا، وہ شمار ہو کب، جبکہ آگے کے علاوہ میں ہو. حتی یسیرا میل، یہاں تک کہ 2 میل ہو جائیں گے، ذہابن و مجین، آنے جانے میں 2 میل ہو جائیں گے، اس لیے 1 میل شمار کیا جائے گا آگے کے علاوہ میں ہو تو. فاما اذا كان في قدام راہی، کہ جب وہ آگے کے حصے میں ہو، آگے جا رہا ہو، فاعتبروا ان يكون میلین، تو وہ اعتبار اس کا اعتبار فیعتبر ان يكون میل، تو اعتبار کیا جائے گا 2 میل کا، اس لیے کہ وہ آگے تو جا ہی رہا ہے، آگے تو وہ جا ہی رہا ہے، اس لیے آگے کی جانب 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا. اول مرضن، اس کا تعلق بھی لم یقدروا سے ہے، اور اسی پر عطف ہے، اس کا وہ پر عطف ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھایا جائے گا.